نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 7واں پارہ مکمل اور 8ویں پارے کا ابتدائی نصف تلاوت کیا ہے. 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا وہ جو اللہ نے نازل فرمایا تھا اپنے رسول پر، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ آنسو بہہ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا آمنا، اے اللہ اے ہمارے رب، ہم نے جو ہے اس چیز پر ایمان لے آئے جو آپ نے نازل فرمائی. اصل یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ کچھ عیسائی نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلائل سننے کے بعد اپنے دلائل رکھے، اور جب اپنے دلائل رکھے اور پھر قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی تو ان نصرانی اور عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو ان کی جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قرآن سن کر، تو وہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، بس 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 بس، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لے آئے. قرآن سن کر وہ لوگ جو اس پر مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ قرآن سن کر وہ رونے لگ گئے. ان کے آنسو قرآن سن کر بہنے لگے. کتنا سخت وہ اپنے مذہب پر ہوں گے، کتنی پختگی کے ساتھ. وہ ایک آدمی ہے نا جس کو دین کا زیادہ پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ گھما دیں وہ 2 منٹ میں گھوم جائے گا. لیکن وہ آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھے کسی موضوع کو لے کر اور اس پر دلائل اس کے پاس ہوں، وہ دلائل جو ہے وہ لے کر آیا ہو اور آپ سے سوالات کر رہا ہو، اور آپ اس کو ایسا قائل کر دیں کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کے مذہب پر آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کے بعد ان کے دل موم ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اتنی لمبی رکعتیں ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، جو ہے امام صاحب جو ہے وہ لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں تھا. قرآن پاک کو سنا اور سننے کے بعد ان کے دل نرم ہو گئے، اور ان کو نرم ہونے کے باوجود انہوں نے پھر اللہ پر ایمان لائے اور پھر کلمہ پڑھ لیا. ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہر نماز میں تقریباً قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. فجر میں بھی سنتے ہیں، مغرب میں بھی سنتے ہیں، عشاء میں بھی سنتے ہیں، تراویح کے اندر تقریباً پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ ہم جو ہے وہ سناتے ہیں. کبھی ہمارے دل میں نرمی آئی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک اس طور پر سنا جائے جس طور پر جو ہے وہ سننے کا حق ہے. انسان توجہ سے سنے گا نا بات کو، تو انسان اس نیت سے سنے گا کہ یہ میرے دل پر اثر کرے، تو ہو نہیں سکتا قرآن پاک اثر نہ کرے. جب ان غیر مسلموں پر جو سخت تھے اپنے مذہب میں ان پر اثر کر سکتا ہے تو مسلمانوں پر اثر کیوں نہیں کر سکتا؟ لہذا اس چیز پر تھوڑا سا انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کیا ہے. بعض لوگ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ دین اسلام کو ایک طرف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز اگرچہ حلال ہے لیکن بس میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. بھئی آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے آپ حلال کو حرام کر رہے ہو؟ ایک چیز اللہ نے حلال کی، ہم کون ہوتے اس کو حرام کرنے والے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں جو حرام ہوتی ہے اس کو لاجک نکال کے حلال کر لیتے ہیں. تو جو اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو حلال جانے. بعض اوقات آدمی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، میرے لیے حرام ہے میں اس سے بات کروں. اب مسلمان کا مسلمان سے بات کرنا تو حلال ہے بھائی، اس کو تم قسم کھا کے کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس طریقے سے ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا تو اس جو مردے کا لباس ہوتا ہے اس لباس کو بعض لوگ پہننا حرام سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کو دے دو. بھائی ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے،
جو وراثت میں مال کو نہیں کہتے کہ جی مال اس مردے کا ہے اس کو دے دو بھائی، اس کو گھر میں نہیں رکھو بھائی، نہیں، وہ مال کہتے ہیں کہ اب ابا چلے گئے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلا کام یہ کرو جی مال تقسیم ہو جائے. اور یہ کپڑے کہتے ہیں نہیں یہ تو ابا کے کپڑے تھے اور بھائی یہ غریب کو چلے جائے تاکہ ابا کو ثواب مل جائے. تو زیادہ ثواب تو یہ نوٹ خرچ کرنے سے ملے گا، نوٹ خرچ کرو نا. تو جو چیز اللہ پاک نے حلال کی اس کو انسان کیا رکھے، حلال رکھے، اور جو چیز اللہ پاک نے حرام رکھی اس کو حرام رکھے. یہی شریعت کا اصول ہے، یہی ضابطہ ہے. اس میں گڑبڑ کرے گا نا انسان کے لیے خود جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. دیکھیں یہاں سے قسم جو ہے اس کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. قسم کھاتا ہے نا آدمی، یہ اس قسم کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں. دیکھیے قسم کی 3 قسمیں ہیں، ذرا سمجھ لیں اس کو آج نا. ایک ہوتی ہے قسم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یمین. یمین 3 قسمیں. ایک قسم ہے یمین منعقدہ، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے وہ یمین لغو کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ اس چیز پر قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں فلانا کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. اور قسم کھانے کے بعد وہ قسم ٹوٹ جائے، وہ آدمی وہ کام کر لے. تو اگر یہ صورت ہوگی تو آدمی کو کفارہ دینا ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، سارے مسکین پیٹ بھرے تو پھر کیا کرو کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ آدمی جو ہے نا وہ پھر ایک غلام آزاد کرو. اب ہمارے زمانے میں غلام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. 2 ہی راستے ہیں، یا تو کیا کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک آدمی اتنا فقیر ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں وہ غریب کو کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، لیکن قسم کھانے کا شوق تھا حضرت کو، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر 3 دن کے روزے رکھے. یہ اسٹیپ وائز ہے. 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کپڑے پہناؤ، اور اگر 10 مسکینوں کپڑے نہیں پہنا سکتے تو تب جا کر ہے 3 جو ہے نا وہ روزے رکھنا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو روزے رکھنے کا بھی تو آپشن ہے نا، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ روزے رکھتے. نہیں، یہ دونوں کی اگر وہ صورت نہ بن سکتی ہو پھر تیسری صورت ہے کہ انسان کیا کر لے، وہ 3 روزے رکھے اور یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یہ کون سی قسم ہے؟ یمین منعقدہ. ایک ہوتی ہے یمین غموس. یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سے میں نے پوچھا کہ کل مثال کے طور پہ عبداللہ صاحب آپ کے آئے تھے اور وہ آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا اللہ کی قسم عبداللہ صاحب نہیں آئے تھے. تو یہ زمانے ماضی کے متعلق انسان قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے. تو اس قسم، یہ بھی قسم ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں کفارہ تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس میں جو ہے نا وہ آدمی کو توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. سمجھے نا. زمین غموس کسے کہتے ہیں؟ آدمی ماضی کے متعلق جھوٹی قسم کھائے، اللہ کی قسم عبداللہ صاحب گھر میں نہیں آئے تھے کل، لیکن آئے تھے گھر، تو یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے زمانہ ماضی پر. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے. تیسری قسم یمین لغو ہے. اس کی 2 تعریفیں کی ہیں. ایک تعریف یہ کی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آدمی کو پتہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر یہ مثال لے لیتے ہیں کہ جی عبداللہ صاحب گھر میں آئے تھے، اس کو کسی نے گھر میں بتایا تھا کہ جی آئے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ حقیقت میں نہیں آئے تھے. یہ آدمی قسم کھا گیا تھا جی ہاں اللہ کی قسم عبداللہ صاحب گھر میں آئے تھے، لیکن عبداللہ صاحب تو نہیں آئے تھے. اس بیچارے کو خود بھی صحیح نہیں پتا، لیکن اس نے قسم کھا لی. اپنے اعتبار سے یہ جھوٹا نہیں ہے، اس کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کس نے جھوٹی خبر دے دی تھی، اس نے اس پر قسم کھا لی. تو پھر اگر یہ صورت ہے تو اس پر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی توبہ استغفار ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ایک تعریف تو اس کی ہے. دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ یمین لغو اسے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت آپ نے دیکھی ہے جی قسم سے میں آفس گیا تھا، قسم سے میں نے سامان خریدا تھا، قسم سے اس نے اس ریٹ میں مجھے دیا تھا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تکیہ کلام ہوتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے. تو یہ جو قسم سے جو عادت جس کی بن جاتی ہے نا، یہ کہلاتا ہے یمین لغو. تو اس میں بھی یہ ہے کہ بس اس کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جی یہ قسم کی رٹ نہ لگاؤ، اس چیز کو عادت کو ختم کرو. تو اس طرح کی جس کو عادت ہوتی ہے یہ یمین لغو کہلاتی ہے. اس میں بھی نہ کفارہ ہے نہ توبہ استغفار ہے. بس اپنی اصلاح کی کوشش کرے، سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ذرا سوچ لے کہ میں کیا بول رہا ہوں. بار بار یہ قسم کے الفاظ جو ہے نا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے کہ ایسے سوالات مت کیا کرو کہ اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو. اصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو بھی تم پر حج لازم ہے، اور اس شخص پر جس کے بعد اتنا مال ہو، یہ ترتیب ہو، تو اس پر حج لازم ہے. تو ایک صحابی ہیں حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے فرمانے کہ اللہ کے نبی کیا حج ہر سال لازم ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوال کیا اللہ کے نبی کیا حج ہر سال کرنا لازم، ہر سال لازم ہے؟ تو ان اللہ کے نبی نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تب پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا نا کہ اللہ کے نبی کہ ہر سال لازم ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ایسا سوالات مت کیا کرو اگر ان سوالات کے جوابات تمہیں دیے جائیں تو تمہیں تکلیف ہوگی. کیا مطلب؟ اگر اللہ کے نبی یہ فرما دیتے ہاں ہر سال لازم ہے، تو پھر سارے لوگ وہیں پر حج کرنے ہر سال جا رہے ہوتے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. ایک سال زندگی میں حج کرنا وہ انسان کے لیے مشکل ہے، بار بار حج کے لیے جانا کتنا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان ضرورت سے زیادہ سوالات نہیں کیا کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ غیر ضروری سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سیزن کے اعتبار سے کرتے ہیں نا، محرم آئے گا نا تو محرم میں آگے اس کے علاوہ نہیں پوچھیں گے، محرم میں پوچھیں گے جی وہ امام صاحب یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو یزید ہے یہ رحمت اللہ علیہ یا لعنت اللہ علیہ. اب ان سے آپ کہتے ہیں نا کہ جی ذرا آپ سے مجھ سے کچھ دن بعد پوچھ لیں، وہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا نہیں پوچھے گا، وہ گیا، وہ سیزن کے اعتبار سے چل رہا ہے. تو امام صاحب وہ واقعہ کربلا کیا تھا آپ ذرا یہ بتائیں. اگر امام صاحب ان سے یہ پوچھ لیں کہ وضو کے فرائض آپ کو معلوم ہے، نہیں وضو کو تو نہیں معلوم، بھائی یہ وضو کے فرائض یہ پہلے سیکھ لو، اس کے بارے میں آخرت میں پوچھ ہوگی کہ نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی واقعہ کربلا کیا تھا، وہ سناؤ گے تو جنت میں ورنہ باہر. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جی آپ صحیح تاریخ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. بعض 9 کہتے ہیں، بعض 11 کہتے ہیں، بعض 12 کہتے ہیں. آپ صحیح بتا دیجیے. بھائی امام صاحب تو وہاں اس وقت میں موجود نہیں تھے نا، اور اگر یہ چیز اتنی اہم ہوتی تو صحابہ بھی اس کو کوڈ کر دیتے نا. اس سے کوئی زیادہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ملتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم والوں کو کشتی پر سوار کیا اور جو ہے نا ہر جوڑے کو بھی سوار کیا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں کون کون سے جانور سوار تھے. اب اس کا کیا تک بنتا ہے؟ اب یہ سوالات پہ سوالات. جو چیز شریعت میں ضروری اور اہم ہونا، جس پر انسان کی جنت موقوف ہونا، تو وہ انسان جو ہے نا وہ سوالات کرے. لیکن ہے نا نہیں میں ایس پر نالج پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے نالج ہو جائے. بھائی جو فرائض دین ہے پہلے اس کی نالج معلوم کر لو، قرآن کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ لو، پہلے قرآن کی نالج ہو جائے، صحیح پڑھنا آ جائے نا، پھر آ جانا واقعہ کربلا پہ، نوح علیہ السلام کشتی پہ بھی آ جانا، پھر ربیع الاول پہ بھی آ جانا، پھر محرم میں بھی آ جانا، پھر اس پہ انسان دیکھ لے. تو سوالات جو ضروری ہو انسان وہ سوالات کر لیا کرے، اور اس سے جو متعلقہ جواب ہو بس انسان وہ جواب سنے، بس انسان اپنے معاملات کو آخرت کی طرف نگاہ کرے. نالج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے جو ضروری ہے وہ حاصل کرے، اس کے بعد جو ہے پھر جو آگے کے معاملات ہیں انسان اس کی طرف چلے جایا کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وہ لوگ جو اسلام لے آتے تھے نا، تو مشرکین مکہ جن باتوں سے ان کو عار دلاتے تھے نا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ جب مسلمان ہو جاتے تھے مشرکین ان کو کیسے عار دلاتے تھے؟ وہ کہتے اوہ اس چیز کو تم نے چھوڑ دیا جو تمہارے آبا و اجداد سے چلتی آ رہی تھی. یعنی اس طرح عار دلاتے تم نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا. تو نعوذ باللہ من ذالک کہ باپ دادا کوئی نبی تھے، باپ دادا کا کوئی اللہ پاک سے کوئی خالق کوئی کانٹیکٹ تھا کہ ان پہ وحی آتی تھی کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. باپ دادوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے نا. تو یہ ان سے عار دلاتے تھے کہ بھئی تم نے وہ دین چھوڑ دیا جس پہ تمہارے باپ دادا تھے. تو بھائی باپ دادا اگر غلطی پہ تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ میں بھی ہدایت نہ لوں، میں بھی ہدایت کے سامان کو جو ہے نا وہ تیار نہ رکھوں اپنے لیے. تو اللہ پاک یہ تو ہدایت اللہ پاک کے خزانوں سے ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری یہاں بھی نسل در نسل چلتی جا رہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ بعض کمیونٹی کے اندر بہت چیزیں جو ہے بہت زیادہ عام ہوتی ہیں. جی ہمارے یہاں حیدرآبادیوں میں یہ چیز ہے، اب شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی ہمارے یہاں نمنوں میں یہ چیز ہے، ہم پٹھانوں میں یہ ہے، ہم پنجابیوں میں یہ، ہم بلوچی میں یہ. بھائی شریعت قرآن میں ہے نہیں، اس کے تو خلاف ہے. تو پھر نہیں وہ اصل میں وہ باپ دادا سے غلطی آ رہی نا. باپ دادا اگر غلطی پر تھے تو آپ بھی غلطی کرو گے، اپنی اولاد کو بھی وہ غلطی سکھاؤ گے. اگر ان سے گناہ ہوتا چلا آ گیا تو بجائے اس کے کہ ان کے لیے توبہ استغفار کرو، اسی طریقے کو آگے لے کر چلتے چلے جاؤ گے. تو جو چیز شریعت میں غلط ہے، بڑوں سے غلطی ہو گئی ٹھیک، انسان منہ سے نہیں یہ نہ کہے کہ ہمارا ابا غلطی پہ تھا،
ہمارا دادا وہ فسق و فجور کے کام کرتا تھا، اس کو کیا پتا، یہ تو ہمیں پتا ہے. ایسا بولنا بے ادبی ہے. لیکن سمجھ تو اللہ پاک نے دی ہے نا. انسان مثبت طریقے سے بات کر دے کہ وہ چیز شاید جو ہے نا وہ ہم نے پوچھا ہے صحیح نہیں تھی، باہر ان بڑوں سے کچھ غلطی ہو گئی تو ہم تو اس غلطی کو نہ دہرائیں. اس طریقے سے انسان معاملات کو آگے لے کے چلے. تو جو غلطیاں پہلے کر رہے ہیں پہلے والے، تو ضرور نہیں ان غلطیوں کو ہم دہرائیں. ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اس کے رخوں کو کیا ہوگا کرنا ہوگا، سیدھا کرنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس آیت کے اندر آگے جا کے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں کھڑے ہوئے، آپ نے قیام میں، آپ نے رکوع میں، آپ نے سجدے میں بکثرت یہ آیت پڑھی ان تعذبهم فإنهم عبادك، ان تعذبهم فإنهم عبادك. یا اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہے نا تو تیرے بندے تو دے سکتا ہے. وَإِن تغفر لهم، لیکن اگر تو معاف کر دے گا نا فإنك أنت العزيز الحكيم، یا اللہ تیری ذات بڑی غالب اور حکمت والی ذات ہے، بڑی بلند و بالا ذات ہے، تیرے لیے معاف کرنے سے اللہ تیرا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا. پوری رات جو ہے وہ آپ اللہ سے یہ مانگتے رہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا میں کہ اللہ کے نبی آپ بار بار یہی آیت پڑھ رہے تھے تو آپ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی میں اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت کی دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے یہ دولت عطا فرمائے کہ میں امت کے حق میں جو ہے نا وہ شفاعت کروں. اور پھر یہ فرمایا کہ میری شفاعت میرے اس امتی کو ملے گی کہ جو کیا نہ کرتا ہوگا، شرک نہ کرتا ہوگا. اپنی زندگی سے شرک کو انسان ختم کرے، انشاءاللہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی جو ہے نا وہ شفاعت انسان کو نصیب ہوگی. ایک موقع پر جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے اور بار بار اللہ سے یہ فرما رہے تھے اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اپنی امت کی فکر میں رو رہا ہوں. تو یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر فرمائی کہ آپ کا محبوب اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم خوش کر دیں گے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے اسی شفاعت کا معاملہ فرما دیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں آپ علیہ السلام رات پوری رات قیام رکوع سجدے میں امت کی فکر میں لگے ہوئے. اور امت کا کیا حال ہے، جمعے کا دن آ جائے ایک مرتبہ کسی کی زبان سے وہ درود شریف نکل جائے، بہت بڑی بات ہے. حضور کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے اور ہمارا حضور کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانعام ہے. ایک ہوتا ہے انعام اور ایک ہوتا ہے انعام. دونوں میں کیا فرق ہے؟ انعام کہتے ہیں تحفے کو، ریوارڈ، کیا اس کو تحفہ کہیں گے، ٹھیک ہے. انعام انعام کہتے ہیں یعنی جس کے اوپر زبر ہو، حمزہ کے اوپر. انعام کہتے ہیں چوپائے کو. کسے کہتے ہیں؟ جانور جو چوپائے ہوتے ہیں اس کو انعام کہتے ہیں. اب دیکھ کتنا فرق بدل گیا. ایک زبر زیر پیش سے کیسے بدل گیا؟ انعام تحفہ دینا، انعام چوپایا جانور اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال اس صورت کے اندر آگے جا کے چوپاؤں کا تذکرہ آئے گا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام جو ہے نا وہ سورۃ الانعام رکھا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان منکرین کو دیکھیں گے نا یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تو اس وقت پتہ یہ کیا کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا اے ہمارے رب نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم پھر آپ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم آپ کی مان لیں گے. جہنم کو دیکھ کر بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے، جہنم کو دیکھ کر بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے. ایک موقع پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک قبر پر تھے، تو ساتھ میں ایک نوجوان بھی تھا نا. تو اس نوجوان سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جی یہ جو قبر میں بندہ لیٹا ہوا ہے اگر اس کو اٹھایا جائے، اس سے پوچھا جائے تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ تو
تو اس نوجوان نے کہا کہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دو، بس میں اللہ کو راضی کر لوں گا، جتنی کوتاہیاں ہو گئیں وہ ایک طرف، اب میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ پاک کی ایسی عبادت کروں گا کہ اللہ پاک کو اب ناراض نہیں کروں گا۔ تو اس نوجوان کو کہا کہ اچھا اس کی یہ خواہش ہوگی، کہا کہ تو زندہ ہے نا بھائی، یہ تو چلا گیا، تو بیٹھا ہوا ہے نا، تو تیری کیا خواہش ہے؟ تو کیا ہی اچھا ہو تیری بھی یہ خواہش ہو جائے کہ جتنی زندگی رہ گئی بس اس میں اللہ اللہ کر لوں، جتنی نافرمانی اللہ پاک کی کر لی وہ کر لی، اب ختم ہو جائے اس معاملے کو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جتنا وقت دیا ہے، کس کو کتنا وقت دیا یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا، پتہ نہیں ہم صبح فجر میں ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ نے جس کو جتنا وقت دیا ہے نا، انسان اللہ کو راضی کر لے۔ اور دیکھیں سب سے آسان اللہ کو راضی کرنا ہے، انسان دو آنسو بہا لینا، دو آنسو بہا لے، اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ پاک کا ایسا نظام بدلتا ہے، اللہ پاک کی ذات مہربان ہو جاتی ہے۔ صرف دو آنسو چاہیے دنیا کے لیے، دنیاوی معاملات کے انسان کے کتنے آنسو بہتے ہیں، انسان کتنے آنسو بہتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ کے لیے آنسو بہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان رونا دھونے والا بن جائے، انسان کا کیا ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، وہ اللہ اس کے حکم کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پر ایک پتا بھی وہ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر گر ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر گر ہی نہیں سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تمام پچھلی داستان بھی جانتا ہے اور اللہ آگے کی بھی سارے معاملات مستقبل کے جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان پر دلالت کرنے والی آیت ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی باللہ، اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان کے اندر وہ چھپا ہوا بھی ہونا، اللہ پاک اس کو وہاں سے بھی باہر نکال کے کھڑا کر دیں گے کہ دیکھو یہ رائی کا دانہ یہ فلاں چٹان اور پہاڑ کے نیچے تھا۔ اللہ کا علم اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہذا یہ ہے اللہ کے سامنے انسان گھٹنے ٹیک دے، اپنی عاجزی کا اظہار کر دے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، بس سب کچھ تیرا ہے، تو کرنے والی ذات ہے اور تو ہی کرتی ہے، یا اللہ مجھے نواز دے، میری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ بس یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتا رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، کیا نام ہے ان کا، آزر، بعض نے لکھا یہ آزر ان کے والد تھے اور بعض نے لکھا یہ ان کے چچا تھے، بہرحال انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جی بھائی وہ آپ اللہ کی جو ہے نا وہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس زمانے کے لوگ جو ہے نا وہ سورج، چاند، ستارے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا کہا کہ اچھا چلیں ابا جان، دیکھیں بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، اور جی تم مشرک ہو اور تم تو نہ اللہ کو مانو، نہ رسول کو مانو، نہ چہرے پہ تمہاری داڑھی، تم تو پکے کافر ہو۔ وہ کبھی آئے گا دین اسلام کی طرف؟ کبھی نماز پڑھنے آئے گا؟ زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ دعوت کا طریقہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوتی نا، وہ صلاحیتیں وہ مال کمانے میں لگا لیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک دکان پہ کھڑو کے باجی باجی کہہ لے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کہہ دو کہ یہ دین کی بات ذرا طریقے سے رکھ دو، وہ کہے کہ نہیں یار طریقے سے کیا رکھ دو، اس نے کیا، اس کے ابا نے کبھی میں نماز نہیں پڑھی ہے، کیا نماز پڑھے گا؟ دین کی بات کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ان کا طریقہ کیسا تھا۔ ابا کو کہا اچھا ابا آپ لوگ اس چاند سورج اس کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ہوا یہ کہ رات ہو گئی نا، تو رات کو ستارے آ جاتے ہیں۔ یہ کہنے لگے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، کوكب کسے کہتے ہیں؟ چاند کو نجم بھی کہتے ہیں، کوكب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قال هذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ ابا جان یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا چلو ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر گزری نا، فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ چلا گیا، کچھ جب ایک وقت آتا ہے ستارے چلے جاتے ہیں تو کہہ رہے کہ نہ ابا ایسا رب میں کیسے مان سکتا ہوں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے آ کے چلے جائے، ایسا تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، اچھا ابا جان یہ چاند بھی آپ کا رب ہے نا، آپ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے میں بھی اس کو رب مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب جو وہ چاند تھا وہ چاند جو ہے نا وہ روشن ہوتا رہا تو کہا کہ یہ رب ہے۔ تھوڑی دیر آئی چاند بھی چلا گیا، ابھی چلا جاتا ہے نا، تو چاند چلا گیا تو کہنے لگے ابا جان فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، میں ایسے کو تو رب مانتا نہیں ہوں جو خود جو ہے نا وہ غائب ہو جائے، اس کو کیسے رب مانوں؟ صبح ہو گئی، کیا آ گیا؟ سورج آ گیا۔ کہنے لگے اچھا آپ اس کو رب مانتے نا، رات میں وہ رب ہے دن میں یہ رب ہے، چلو جی مان لیتے ہیں یہ رب ہے۔
کہنے لگے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہا کہ اچھا بس یہ جو ہے نا سورج کی روشنی تیز تھی، کہا یہ سب سے بڑا رب ہے، چلو میں اس کو رب مان لیتا ہوں. لیکن کیا ہوا، فلما افلت، جب وہ بے نور ہو گیا، جب وہ اس کی روشنی مدھم ہو گئی تو کہنے لگے او ہو یا قوم انی بریء مما تشرکون، بھائی جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، چاند سورج ستارے، بھائی ان سے میں بری ہوں، میں ان کو رب کیسے مان سکتا ہوں؟ رب تو وہ ہے الحی القیوم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. وہ نہ غروب ہوتا ہے نہ اس کے لیے طلوع ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اس کی پاور اور اس کی طاقت وہ ہر زمانے میں ایک ہی رہتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ابا کو یہ بات سمجھائی، لیکن کیا تھا، ہدایت تو یہ اللہ کی کنجی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھی. بہرحال لیکن دعوت دینے کا طریقہ تھا، اور دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر سے. دین کا کام سب سے پہلے انسان اپنے گھر سے شروع کرے. طریقہ بتلا دیا، ذرا طریقے سے انسان بات کرے. بیوی کو بھی نماز کا انسان کیا ہے نا، بڑا طریقے سے بڑے تحمل سے اس کو نماز کا کہے. تو بے نمازی ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے نماز نہیں سکھائی، وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گی. وہ کہے گی تم نماز پڑھتے ہو، تمہارے اخلاقیات یہ ہیں، تو ایسے نمازی ہو تو اس سے میں بے نمازی اچھی ہوں. کیسا جواب مل گیا؟ پھر کہے گا آدمی نماز کا. اولاد کو کیا ہے، گھر کے اندر منوسیت تمہاری وجہ سے ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، اور دیکھو گھر کے اندر کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی، صبح سو رہے ہوتے ہو. یہ طریقے سے دین کی دعوت دے، بڑے طریقے سے انسان. دیکھیں کیسے نبی ہیں، نبی تھے، وقت کے نبی تھے، اپنے گھر میں دعوت چلا رہے ہیں، کیسے دعوت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، کیسے دعوت کا کام کر رہے ہیں. تو دعوت دے جیسی صلاحیتیں کاروبار میں پیسہ کمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں نا، ایسے دین پر لوگوں کو لانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرے. اللہ کی قسم دین پر بھی لوگ بھی آئیں گے، اور صلاحیتوں میں نکھار بھی پیدا ہوگا، اور صلاحیتوں میں کیا ہوگی، برکتیں بھی آ جائیں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ پاک وہ ہیں کہ جو گٹھلی کو، بیج کو اللہ پاک پھاڑ دیتے ہیں، اور اس سے پھر کیا نکلتا ہے، اس سے کومپل، اور اس سے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں، اور پھر وہ تناور درخت پر بن جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں. پھر فرمایا یخرج الحی من المیت، ہم زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے. ہم زندہ کو نکالتے ہیں مردہ سے. کیسے نکالتے ہیں؟ جیسے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، نکلتا ہی نکلتا، وہ مرغی کا بچہ یا چوزا نکلتا ہے. کیا ہے، ہم نے زندہ کو نکالا کس سے؟ مردہ سے. اور فرمایا وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور پھر ہم زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں. زندہ سے مردہ کیسے نکلتا ہے؟ انسان کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ زندہ ہے، اور زندہ سے اللہ پاک نے اس مردے کو نکالا، اور پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ معاملہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، اور مردہ سے اللہ پاک زندہ کو نکالتے ہیں. دنیا کے اندر اتنے سائنسدان آ گئے، اتنی ترقی کر لی، لیکن اس ترقی کو آج تک کوئی نہیں پہنچا. یہ اللہ کا خاصہ ہے. آپ ذرا قرآن پاک کے اندر نا ذرا غور کیا کریں. اللہ پاک جو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں نا، وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ترقی کر کے چاند سے اوپر پہنچ جائے، لیکن وہ چیزیں کبھی خود نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہماری قدرت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، ہماری طاقت کے قریب تم پہنچ ہی نہیں سکے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم لوگ ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تم ان کے معبودوں کو گالی مت دیا کرو. سب یسب کہتے ہیں گالی دینا، ان کو گالی مت دیا کرو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیا ہوگا، وہ اللہ کو جو ہے پھر وہ گالی دینے لگ جائیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے بتوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں کیا ہے، قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوتا، دلائل ہوتے نہیں ہیں کہ بات دین کی کرنی کیسے ہے. ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، گالیاں دے دو. وہ کہتے تمہارا بت ایسا ہے، تمہارا بت ایسا ہے، تم یوں ہو، تم فلاں ہو ڈمکانا. بات کرو، دلیل کی بات کرو نا. بات ایسی کرو کہ سامنے والا راہ راست پہ آ جائے. اب کیا کرتے ہیں، وہ غیر مسلموں کے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ پلٹ کے وہ یہ تھوڑی بولیں گے شاباش بہت اچھا کام کیا، وہ اللہ معاف کرے، وہ پھر اللہ اور اللہ کے نبی کو برا بلا بول رہے ہوتے ہیں. تو ذریعہ کون بنتے ہیں، ہم بنتے ہیں، کیونکہ ہم بات ہی غلط کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کبھی غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی مت دیا کرو، وہ بغیر علم کے، وہ تو جاہل ہیں، وہ پھر اللہ کو برا بلا بول رہے ہوتے ہیں. تو لہذا انسان نہ گالی دے اور نہ گالی دوسرے کی طرف سے گالی آئے اس کا ذریعہ اور سبب بنے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ
کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی والدہ کو اپنی ماں کو گالی مت دیا کرے. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم کون اپنی ماں کو گالی دے گا؟ ہم کون ہے؟ حیران کن بات ہے نا، کون اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تف ہے اس زمانے میں لوگ اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں. دیتے نہیں دیتے، اپنے باپ کو گالی دیتے نہیں دیتے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ماں کو برملا منہ پہ کھڑو کے گالی دیتے ہیں، باپ کو برملا منہ پہ کھڑو کے گالی دے رہے ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ کتنا خیر القرون، کتنا عمدہ زمانہ تھا. وہ سن نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ ماں کو بھی گالی دی جا سکتی ہے. اور یہ آج 14 سال گزرنے کے بعد ہو رہا ہے. لوگ اپنی ماں کو ڈائریکٹ گالی دے رہے ہیں، ڈائریکٹ گالی دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ماں کو گالی نہ دے. صحابہ فرمانے لگے کہ ماں کو گالی کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کسی اور کی ماں کو گالی دو گے، وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا، تو تم ذریعہ تو بن رہے ہو نا اپنی ماں کو گالی پڑوانے کا. تو کسی کی ماں کو گالی نہ دو اور کسی کے باپ کو گالی نہ دو، پلٹ کے وہ تمہیں گالی، تمہارے ماں باپ کو گالی وغیرہ نہیں دے گا، تو اس سے تمہارے ماں باپ کی عزت محفوظ ہوگی. دیکھیے طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر اندھیرا ہو نا، اندھیرا، انسان یہ کہتا ہے جی اندھیرا ہے اندھیرا اندھیرا ہے، وہ 100 مرتبہ اندھیرا کہے تو اندھیرا ختم ہو جائے گا. کرنے کا کام کیا ہے؟ جہاں اندھیرا ہوتا ہے ایک چراغ لا کر رکھو، وہ چراغ آ جائے گا، خود بخود روشنی آئے گی، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. جہاں باطل اپنا کام کر رہا ہو نا، اور جہاں پر غیر مسلم اپنی محنت کر رہے ہوں، ہم ان کو برا برا لاکھ گالیاں دیں گے نا، لوگ بولیں گے جی ان کو تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں گالی دینے کے لیے، دوسری گالی دے رہے ہیں. حق پر یہ ہیں تبھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم سامنے والے کی نفی نہ کریں، ہم اس کو رد نہ کریں. وہ ایک بات کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ہم سنت کا طریقہ رکھتے ہیں. ایک آدمی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، لوگوں کو سنت کے خلاف دعوت دے رہا ہے، ہم نے بتا دیا جی اس معاملے میں سنت یہ ہے، بس ہم نے وہ چراغ جلا دیا. ہم نے یہ نہیں کہا یہ غلط ہے یہ غلط ہے، یہ ایسے ہیں، یہ باطل لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں. ہم نے بتا دیا سنت طریقہ یہ ہے. اس کا کیا مطلب ہو؟ ہم نے چراغ رکھ دیا، اب وہ چراغ وہ سنت کا چراغ وہ دیگر تمام طریقوں کو ختم کر دے گا، اور یہ سنت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ خود بخود پھیل جائے گی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. جو ہدایت کا پھیلنے کا جو ذریعہ جو انبیاء بنے ہیں، انہوں نے جس طریقوں کو استعمال کیا اس طریقوں لے کر انسان آگے چلے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. بعض مشرکین مطالبے کرنے لگے، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم آپ پر ایمان تو لائیں گے لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں. شرائط سنیے گا ذرا. نزلنا الیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے اتریں اور فرشتے اتر کے یہ کہیں کہ ہاں یہ نبی ہے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. صحیح ہے نا؟ ورنہ نہیں مانیں گے. اچھا، اور دوسری شرط کیا کہنے لگے؟ کہنے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جتنے مردے لیٹے ہوئے نا اپنی قبروں میں، یہ اٹھیں، یہ اٹھ کر بات کرنے لگیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے. فرشتے اتریں گے اور یہ کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کو اللہ کے نبی مانیں گے. یہ مردے اٹھیں گے، یہ کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، ورنہ نبی نہیں مانیں گے. تو اللہ پاک یہ اس کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کے لیے اگر ہم فرشتے اتار بھی دیں نا، اگر ان کے لیے مردوں کو اٹھا دیں اور مردے گویا ہو جائیں اور بولنے لگ جائیں، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. دیکھیں دین پر عمل کرنے پہ شرائط کس بات کی؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میرا فلانا کام ہو گیا نا 10,000 روپے میں غریب کو صدقہ کروں گا، اور اگر کام نہیں ہو تو نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی صدقہ جب کروں گا جب کام ہوگا، کام نہیں ہوگا تو صدقہ نہیں ہوگا. بھائی میں انشاءاللہ 10 رکعت نفل ادا کروں گا، میرا فلاں کام مجھے، میں نے منت مانگی ہے، میری منت پوری ہوگی تو میں نفل پڑھوں گا، اور اگر منت پوری نہ ہوئی تو نہیں پڑھوں گا. یہ کیا بات ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مسجد میں امام صاحب بیان بہت لمبا کرتے ہیں نا، اگر امام صاحب یہ بیان کرنا چھوڑ دینا پھر ہم نماز کے لیے آ جائیں. وہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے نا وہ ایسے نہیں ایسے کرے نا تو انشاءاللہ مسجد میں آ جائیں. کبھی نہیں آتے، ایسے لوگ کبھی نہیں آتے. تو لہذا دین پر عمل کر رہے ہیں اور پھر شرائط کو ساتھ لگاتے ہیں. یہ شرائط نہیں ہونی چاہیے. دین پر نیکی کا کام کرنا اور اس پر شرط لگا دینا ایسے کیسے ہے؟ تو پھر لہذا آپ
نیکی کا کام نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں. وہ کام ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے، ہم نے اپنی منت پوری کرنی کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے کے اندر انسان اگر مگر نہ کرے. دنیا کا کام میں نہیں بولتا، دنیا کام میں بولے نا کہ اگر میرا فلاں کام ہوگا تو صبح میں جو ہے نا وہ دکان جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. نہیں، دکان تو ہر حال میں جانا ہے، دکان تو ہر حال میں جانا ہے بھائی، لیٹ بھی نہیں ہونا ہے، وہاں تو وقت پہ پہنچنا ہے. جی اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں آپ سے پیسے لوں گا ورنہ پیسے آپ کے معاف ہیں. تو نہیں بھائی، تو پیسے تو ہر حال میں دو بھائی. اس معاملے میں اگر مگر نہیں ہوتا. یہ دین اتنا لاوارث ہے کہ جہاں پر انسان کیا کہتا ہے یہ ہوگا تو میں کروں گا نماز، یہ ہوگا تو میں رکھوں گا داڑھی، یہ ہوگا تو میں کروں گا صدقہ ورنہ نہیں کروں گا. تو اس لیے اگر مگر نہیں کہانی، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دین میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ظاہری اعضاء سے تم گناہ کرتے اس کو بھی چھوڑ دو، جو باطن اپنے اندر گناہ لے کے بیٹھے ہو، حسد کا گناہ، کینہ، بغض، عداوت، یہ گندی سوچ، یہ اپنے دماغ کے اندر غلط گندے خیالات کا لے کر آنا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں گناہ کو چھوڑ دو. اگر ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑا اور دوسرے کو نہ چھوڑا تب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور دونوں کو باقی رکھا کسی کو نہ چھوڑا تب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو بعض لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ظاہری طور پہ گناہ نہیں کرتے، ہاتھ بھی گناہ سے محفوظ، آنکھ بھی محفوظ، پاؤں بھی محفوظ، لیکن دماغ میں دل میں ایسا حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت بھری ہوئی ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو لہذا دونوں طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ظاہری گناہ سے بھی انسان کو پاک کرنا ہوگا اور باطنی گناہ سے بھی انسان کیا کرے گا، وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. یہ مشرکین کا ایک طرز عمل ذکر کیا جا رہا ہے. طرز عمل یہ ذکر کیا جا رہا ہے، مشرکین کا یہ معمول تھا، انہوں نے اپنا ایک ترتیب بنا لی تھی کہ ان کے پاس جو غلہ ہے نا، حرث جو ان کے پاس غلہ ہے اور جو چوپائے وغیرہ ہیں، اس میں سے وہ جو ہے نا 3 حصے بناتے تھے. ایک حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر جو ہے نا وہ قربان کر دیتے تھے، اور ایک حصہ وہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی 3 حصے نکالتے تھے، ایک اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتے تھے، ایک بتوں کے نام کا، ایک اللہ کے نام کا. اللہ فرماتے ہیں فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. ٹھیک ہے، اگر کبھی کوئی حصے میں کمی، کبھی کوئی جو غلہ آیا وہ کم آیا، چوپائے ہو وہ کم ہوئے، تو اس میں جب یہ کم ہوتے تھے اپنا حصہ پورا لیتے تھے، اور جو ہے نا مشرکین کو حصہ وہ پورا دیتے تھے. کمی کرتے تھے تو اللہ کے حصے میں کمی کرتے تھے، کمی کرتے تھے تو اللہ کے. دیکھیے کیسا سیاست تھی کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کو دیتے بھی ہیں، لیکن جہاں شارٹ آف منی ہوئی، کوئی نقصان ہوا تو ٹھیک ہے اپنا تو پورا رکھا، یہ بتوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، بتوں کو پورا دیا. کمی کی تو کہاں کی؟ اللہ کے معاملے میں کمی کی. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم منڈے ٹو فرائیڈے یا سیٹرڈے ہم جب آفس جا رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ صبح اٹھ کے جاتے ہیں آفس میں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے نوافل بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو صبح کا ٹائم آفس کو دے دیا نا، یہ ٹائم تو اللہ کو دینا ہے. چلو جی بہت اچھی بات ہے. ہم وہاں سے فارغ ہوئے، پھر آفس کے اندر دوبارہ گئے اور وہاں پر عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز بھی ماشاءاللہ ہوئی. اس کے بعد کیا ہوئی، چھٹیوں گھر آ گئے. اب گھر آ گئے، یہ ہفتے کے اندر 5-6 دن یہ چلتا رہا. جہاں اتوار کا دن آیا نا اور گھر والوں نے پرچی پکڑا دی کہ جی یہ سودا صرف لے کر آنا، یہ گروسری آنی ہے، تو پھر ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، اور پھر اللہ کا جو حصہ روزانہ کے اعتبار سے ہم نے متعین کیا ہوا تھا وہ حصہ گیا. قرآن پاک کی تلاوت بھی چلی گئی. تو لوگوں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں ہمارے لیے جو تم نے حصہ متعین رکھا تھا وہ حصہ متعین کر کے رکھا کرو. ایک آدمی رمضان مبارک میں فجر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں ظہر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، عصر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. فجر بھی پڑھ رہا ہے، ظہر بھی پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے اور صدقہ بھی دے رہا ہے. لیکن جب یہی رمضان کا مہینہ گزرا اور یہ آدمی پھر نہ فجر پڑھ رہا ہے، نہ ظہر پڑھ رہا ہے، نہ عصر پڑھ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ میرے اپنے آرام کے لیے، میرے اپنے سکون کے لیے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو اللہ کے لیے تم نے ٹائم نکالا تھا وہ تو کم سے کم اللہ کو ٹائم دے دو نا. جو اللہ کے لیے کس طے کر دی تھی وہ تو اللہ کو دو. تو جو آدمی جتنا وقت اللہ کے لیے طے کر دیتا ہے، آندھی آئے یا طوفان آئے، انسان اپنی مصروفیات کو کم کر دے لیکن اللہ کو جو دیا وہ وقت ہے وہ انسان دیتا رہے. اس کا نعم البدل کیا ملے گا؟ جب انسان اللہ کے لیے متعین وقت اللہ کو دے دے گا نا تو اللہ پاک کبھی انسان کو ذلیل خوار اور رسوا نہیں کریں گے. اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلے ہوں گے کہ یہ آدمی کچھ بھی ہو جائے، یہ ہمارے لیے جو اس نے طے کر کے رکھا ہے نا یہ ہمیں دیتا ہے.
جو ٹائم ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں دیتا ہے، بس چاہے اپنے کام آگے پیچھے کرنا پڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، یہاں سے مثال کے طور پہ بولٹن مارکیٹ جانا ہے، درمیان میں ظہر کی نماز آئے گی، تو بس ظہر ایک کام کریں گے، کام نمٹا کے آ جائیں، 4 بجے 3:30 بجے ہم گھر آگے پڑھ لیں گے۔ اب کیا ہوا، اپنا کام سیدھا کر لیا، نماز کو آگے پیچھے کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جی میں تھوڑی دیر میں ظہر کی نماز ہو جائے، ظہر کی نماز کے بعد نکل جاؤں، نہیں، اپنے معاملے کو سیدھا کرنا ہے۔ وہاں جو نماز درمیان میں آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، اس کو رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس کو سائڈ میں کر دیا اور اپنا کام پورا سیدھا کر دیا۔ اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گا، وقت بچے گا تو ادا پڑھ لوں گا ورنہ قضا پڑھ لوں گا۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر اس دوران میں جس کام کے لیے نماز کو آگے پیچھے کیا تھا اس کام میں بھی برکت نہیں ہوگی، یہ بھی سمجھ لیں۔ وہ کام بھی مکمل اتم درجے میں انسان کو کیا ہوگا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ آدمی کہ جو نیکی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی پر عشر کسے کہتے ہیں، 10 ریال کسے کہتے ہیں، 10 کو، ایک نیکی پر 10 ملے گا، ایک نیکی پر 10 ملے گا۔ اور پھر فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو آدمی برائی کرے گا اور برے کا برا اس سے گناہ ہو گیا تو ایک گناہ پر الا مثلھا، وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا فضل۔ اچھا، اور رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ حدیث سنائی تھی نا، عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ پوری حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی۔ اس میں کیا فرمایا تھا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر ایک نیکی کرے گا، جو کہ ایک نفلی کام کرے گا، اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے، فرض کے برابر۔ اور جو ایک فرض ادا کرے گا، ایک فرض ادا کیا ہے تو 10 نہیں، کتنے، 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان میں نیکیوں کی سیل ہے، رمضان میں کیا ہے، نیکیوں کی سیل ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اس نیکیوں سے فائدہ اٹھا لے، یہ بونس ملنے کا مہینہ ہے۔ ایک کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی پر ہم 10 دیں گے رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں ایک پر 70 ملے گا۔ انسان کا ملٹیپلائی کر لے، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، وہ ایرر دے دے گا کہ نہیں بھائی اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک دینے کے لیے تیار، اب بندہ لینے کے لیے تیار ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ دونوں طرف سے پھر معاملات لین دین کے ہو جائیں گے، یہاں سے اعمال کے اعمال جا رہے ہوں گے، وہاں سے فیصلے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اور جب رمضان ختم ہوگا انسان کے اتنی نیکی کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا، یا اللہ یہ رمضان تھا جو تیرا فضل تھا، تو نے مجھے دیا، اور اس رمضان کی برکت سے اللہ دیکھیں میری کیسی آخرت بن گئی۔ وہ آدمی سمجھیں جو انتہائی درجہ گناہ گار ہونا، اگر رمضان میں خوب اللہ کر لینا، وہ ولی اللہ اور متقی بڑے آرام سے بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا تعلق تقوی سے بڑا گہرا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، روزے کا تعلق تقوی سے بڑا گہرا ہے۔ اگر کوئی آدمی تقوی اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتا ہے نا، متقی بننا چاہتا ہے نا، اس کے لیے رمضان بہترین مہینہ ہے۔ پورے سال میں اتنا جلدی انسان متقی نہیں بن پائے گا جتنا انسان رمضان میں جو ہے نا وہ کیا بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ تو بھائی ہر نمازی کی کوشش ہو، ہم تو چاہتے ہیں جتنے ہمارے نمازی ہیں ہر ایک بندہ اس بات کی محنت میں لگ جائے کہ تقوی آ جائے، تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا ہے، کل بتایا تھا نا، ذکر کیا تھا نا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، جس چیز کو حکم دیا اس کو پورا کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ بس صبح فجر کا وقت ہوا، مجھے نیند کا غلبہ بہت ہے، لیکن اللہ نے منع کیا نماز نہیں چھوڑنا، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو۔ بد نگاہی کا موقع ہے، میں نگاہیں اٹھا کے دیکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں نے بد نگاہی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، بس اللہ نے منع کیا تو منع کیا، بس آنکھیں نیچے۔ اور ایک بات بتا دیں، جب اللہ کا کوئی حکم متوجہ ہو اور آدمی کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ میں اس حکم کو پورا نہ کروں، لیکن آدمی اپنے نفس کو کچل کر وہ حکم پورا کرتا ہے نا، اس کی خوشی اور ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا نہ ہونا اور کسی ایک دن فجر کی نماز اٹھ کے آ کے پہلی صف میں پڑھ لینا، اس سے پوچھیں اس کا دل ایسا مطمئن ہوتا ہے، ایسا دل خوش ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے نا۔ اور وہ آدمی جو روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ایک دن اس کی فجر کی نماز نکل جائے، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ آج کیا ہو گیا مجھ سے۔ تو اپنے نفس کو کچلنا سیکھیں، دین کے معاملے میں کچلنا سیکھیں گے، یہ تقوی آنے کا بہت اچھا طریقہ اور بہترین راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔